السلام علیکم، میں ڈاکٹر روبینہ فرام حیدری کلینک۔ آج او پی ڈی میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ہمارا 8واں مہینہ ہے، کوئی کہہ رہا 7واں مہینہ ہے، اور ٹائم پوچھو تو کسی کو یاد نہیں ہوتا، اپنی ماہواری کی آخری تاریخ کسی کو یاد نہیں ہوتی، چاند کے حساب سے پوچھو تو وہ یاد نہیں ہوتا، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ 7 تاریخ کو آئے تھے۔ ارے بھائی، کون سی 7 تاریخ کو آئے تھے؟ ہر مہینے میں 7 تاریخ آتی ہے، وہ یاد نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کسی کو یہ ہے کہ بھئی شادی ہوئی ہے یا بچے کا مسئلہ ہے یا دن جیسے ماہواری نہیں آ رہی ہے اور 1 مہینہ مس ہو گیا ہے، تو وہ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ بھئی مجھے اس مہینے ماہواری نہیں آئی، یورین ٹیسٹ آئے گا، پازیٹیو آئے گا، وہ تاریخ ڈاکٹر لکھے گی، وہ پرچہ سنبھال کے رکھ لیں یا کسی بڑے کے کیلنڈر پہ نشان لگا لیں کہ بھئی چلو یہ میری ڈیٹ ہے۔ تو اس طرح سے اس کی ای ڈی نکالنے میں آسانی بھی ہوتی ہے اور مریض کا اس میں فائدہ بھی ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ تو ہے، اس سے تو ایگزیکٹ آ جاتا ہے، لیکن جتنا ایکیوریٹ ہمارا ایل ایم پی سے یا لاسٹ مینسٹرل پیریڈ سے آتا ہے ای ڈی ڈی یعنی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری یا بچے کی پیدائش کا وقت، وہ بہترین ہوتا ہے جو ماہواری کے حساب سے ہم نکالتے ہیں۔ اب مریض آ کے کہتے ہیں اس میں 32 ہفتے ہو گئے، اب یعنی 8واں مہینہ ختم ہو گیا، اب 9واں لگ گیا۔ تو ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی، جیسے پیٹ میں ہوتا ہے حساب کے فوراً جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے تو 1 مہینہ نہیں ہو جاتا، پہلے بچہ 1 مہینے کا ہوتا ہے، پھر 2 مہینے کا، پھر 3 مہینے کا، تو پورے مہینے کے حساب ہوتے ہیں، دن نکلتے ہیں، تو اسی طرح وہ 9 مہینے میں آتا ہے۔ تو اسی طرح باہر بھی ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فوراً 1 مہینے کا نہیں ہو جاتا، 1 دن 2 دن 3 دن اس طرح کرتے کرتے وہ پورا 1 مہینہ نکالتا ہے۔ اسی طرح پیٹ میں حساب ہوتا ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن پورا مہینہ نکلتا ہے۔ تو جیسے بچے کا اگر 4 ہفتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 مہینہ ہوا ہے، لیکن 4 ہفتے ختم ہوتے ہی دوسرا مہینہ نہیں کہلائے گا۔ 4 ہفتے کے بعد 4 ہفتہ 1 دن، 4 ہفتہ 2 دن، اس طرح پورا مہینہ گزرے گا، تو 8 ہفتے جب آئیں گے تو دوسرا مہینہ ہوگا۔ پھر اسی طرح 12 ہفتے ہوں گے تو 12 ہفتے میں یہ نہیں ہے کہ 3 مہینے ہو گئے، بلکہ پورا مہینہ 1 2 3 4 دن، وہ 30 دن پورے نکلیں گے 12 ہفتے کے بعد، تو پھر وہ 13 یعنی پھر وہ چوتھے مہینے میں لگے گا 16 ہفتے کے بعد۔ اس طرح سے 32 جب ہو جاتا ہے تو 32 کا مطلب یہ 8 مہینے ہو کے پورا مہینہ، یعنی اب اس کے بعد 1 2 3 یہ 30 دن پورے لے گا تو پھر وہ 36 ہفتے میں آئے گا، تو 9واں مہینہ لگے گا۔ اور 36 ہفتے ہوتے ہوئے ہی فوراً بچہ نہیں پیدا ہو جاتا، کوئی 1 ہفتہ اوپر لے لیتا ہے، 2 ہفتے بھی لے لیتا ہے، 3 ہفتے، اس طرح ہمارے حساب سے 40 ہفتے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے سے یعنی فوراً نہیں ہو جاتے، وہ کچھ دن لے کے پھر پین شروع ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اکثر مریض گھبرائے ہوئے آتے ہیں، ہمارا 10واں مہینہ ہو گیا، ہمارا 8واں مہینہ ہو گیا۔ تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ اپنی ایک تو ڈیٹ کا خیال رکھیں بہت زیادہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہفتے جو ہوتے ہیں ان کو گننا آنا چاہیے، تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا 40 ہفتے ہو گئے، 30 ہفتے ہو گئے، یہ سب جو ہے نا مریض کو معلوم ہونا چاہیے، اور اسی لیے میں ان کو سمجھاتی بھی ہوں، اور یہ بھی بتا رہی ہوں، یہ اپنے مریضوں کے لیے ہی بنا رہی ہوں۔ تو ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ سنیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے نا آپ کو اپنے ڈیٹ کا حساب آئے۔ اور 32 اور 36 میں یہ ہوتا ہے کہ 4 ہفتے پھر گزریں گے 32 کے بعد، تو پھر 36 میں لگے گا، 36 ویک میں جا کے بچہ کے لنگ میچور ہوتے ہیں۔ اگر پہلے کروا لیا جائے، آپریشن کی ڈیٹ وغیرہ دینی ہوتی ہے، تو اس طرح پھر بچہ نرسری بھی جا سکتا ہے، جو کہ ایک بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اب جب بچے کی ماں کی جو پیٹ ہے وہ سب سے اچھی نرسری ہے، اس میں رکھا جائے، اور بے چینی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ 9واں لگ گیا، 10واں لگ گیا، تو میں اسی لیے وہ بنا رہی ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو۔